اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے قبل آپ تمام کو ولادت باسعادت تقدس مآب السید السادات الحسنی والحسینی نجیب الطرفین بروز محمد امام الناس امام الجہاد پیر و مرشد فقیر صدیق دیندار چند بسویشر صاحب قبلہ عالم قدس العزیز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تیری صورت تیرے اوصاف سیرت یاد آئیں تو، تیری صورت تیرے اوصاف سیرت یاد آئیں تو کبھی قرآن کبھی تفسیر قرآن دیکھ لیتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت قبلہ عالم کا بہت بڑا صدقہ و احسان ہے کہ آپ نے ہمیں بداور یادی کی کیا حقیقت ہے، قرآن مجید کا علم اور اس کی روح اور اس کی معرفت کا صحیح معنوں میں علم عطا کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ کوثر ہے، علم قرآن جو ہے نا یہ کوثر ہے، تو نے کوثر دیا تقسیم نہ کر کے نکلوں۔ حضرت قبلہ عالم جب ہجرت گئے، ابھی آپ نے پیشرو مقرر سے سنا کہ کیسے کٹھن حالات تھے، کیسے جو ہے نا وہ چوطرف جو ہے نا خفیہ گھیری ہوئی ہے، جاسوس لگے ہوئے ہیں، اور ویسے مشکل حالات میں حضرت قبلہ عالم تنہا نہیں جاتے بلکہ اپنے متبعین کو، اپنے ساتھیوں کو، حتیٰ کہ اپنے ازواج کو آپ بلاتے ہیں وہاں پر۔ حضرت قبلہ عالم کی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ تاجدار بیگم امت السمی اماں جان اپنے بچوں کو لے کر جاتی ہیں۔ حضرت قبلہ عالم کی تیسری زوجہ محترمہ سیدہ حاجرہ بیگم صاحبہ اپنے جو ہے نا بچوں کو لے کر وہاں پر جاتی ہیں۔ ایسے مشکل حالات، ایسے اونچے اونچے فلک بوس جو ہے نا پہاڑیں، اور جو ہے نا کبھی جو ہے نا دریا پار کرنا پڑ رہا تار کے ذریعے سے بندروں کی طرح۔ بہرحال وہ مضمون جو ہے نا کسی دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو جب وہاں پر حضرت قبلہ عالم کو وہاں کے مقامی لوگ، کیونکہ اکثر جو لوگ آتے تھے وہاں پر، لوگ جاتے تھے جاسوسی کے لیے، تو حضرت قبلہ عالم بھی جب پہنچے تو آپ کو بھی جاسوس سمجھا وہاں کے پٹھانوں نے کہ یہ بھی جو ہے نا کسی حکومت کا جاسوس ہوگا۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ پہنچتے ہی آپ کی آؤ بھگت ہو گئی اور آپ پر جو ہے نا پھول نچھاور کیے گئے، گل پوشی کی گئی، شال پوشی کی گئی، ایسا نہیں ہوا۔ بڑی جو ہے نا محنت کرنی پڑی، وہاں پر لوگوں کو بتانا پڑا، سمجھانا پڑا کہ کیا میں مشن لے کر آیا ہوں، کیا جو ہے نا میں پیغام لے کر آیا ہوں، کس کی طرف میں تمہیں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بڑی محنت لگی، لیکن اس سے قبل جو ہے نا پٹھان جو لوگ تھے ان میں جو انگریزوں کے حوالے کیے حضرت قبلہ عالم کو 40,000 روپئے میں، اس دور کے کوئی معمولی رقم نہیں تھی، کیونکہ حضرت قبلہ عالم کا وجود بھی جو ہے نا معمولی نہیں تھا، آپ کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔ تو وہ جو ہے نا میں یہ اس لیے یہ واقعے کو پیش کر رہا ہوں کہ جب آپ کو جب گرفتار کیا گیا دربند کے علاقے میں، سازش کے طور پر پٹھانوں کا جو ہے نا ایک ٹولہ آ کر کہتا ہے کہ حضرت آپ ہمارے علاقے میں چلیے، بہت سارے لوگ ہیں، سارے لوگ آپ کے منتظر ہیں، ہم جو ہے نا میں پورے
اپنے لوگوں کو، اپنے پورے قبیلے کو جو ہے نا میں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، چلیے ہمارے ساتھ فلاں ہے۔ تو نکلے، رات ہو گئی تو اس نے کہا کہ جو ہے نا حضرت ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، راستہ بہت جو ہے نا کٹھن ہے اور تاریک رات ہے، ہمیں یہاں پر قیام کرنا پڑے گا۔ قیام کیا گیا وہاں پر ایک علاقے میں، سازشی طور پر پوری جو ہے نا وہ پلاننگ تھی۔ جب وہاں پر قیام کیا گیا تو انگریزوں کو جو ہے نا اطلاع دی گئی تھی کہ پہلے ہی کہ یہ علاقے میں ہم رکیں گے۔ تو حضرت عالم رات کی جو ہے نا اس موقع پر جب آرام کر رہے تھے، آپ استراحت فرما رہے تھے، تو وہاں پر جو ہے نا آ کے اچانک جو ہے نا آپ کے اوپر گر جاتے ہیں لوگ، پٹھان، وہ انگریز، برٹش گورنمنٹ۔ حضرت عالم تو اس وقت نیند میں تھے، ایسا سمجھے کہ کوئی جنگل کا شیر وغیرہ آ کے ہم پر حملہ آور ہوا کیا۔ جب اٹھ کر جب دیکھتے ہیں تو پوری جو ہے نا پولیس گھیر لیے، آپ کو گرفتار کیا گیا، اور ایسی جو ہے نا رات برسی آسمان سے، ایسی بجلیاں کڑکی، زوردار کڑاکے کی بجلیاں کڑکیں، اور اس بجلیوں کی آواز میں آسمان سے یہ آواز آئی، اور دربند کے علاقے کے مقامی لوگوں نے اس آواز کو بھی سنا، یا علی اللہ اکبر کی صدا سے جو ہے نا سارا دربند گونج اٹھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سارے دربند کے لوگوں نے وہ آواز کو سنا کہ آسمان سے جو آواز آئی۔ حضرت عالم نے فرمایا میں جو ہے نا اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنی خلوص نیت کے ساتھ میں جو ہے نا اس ہندوستان کو جنت نشان بنانے کے لیے، یہ صحرا تمہارے جو ہے نا سر کرنے کے لیے جو ہے نا میں تمہیں جو ہے نا کام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے آیا یہاں پر اتنی مصیبتوں کے ساتھ، اور تم مجھے چند ٹکوں پر، چند پیسوں پر جو ہے نا ان کے حوالے کرتے ہو۔ یاد رکھو یہ جو آسمان سے بجلیاں برس رہی ہیں، یہ جو آندھی جو چل رہی ہے، اور یہ جو بارش برس رہی ہے، یہ ہم پر رحمت اور تم پر جو ہے نا زحمت بن کر برسے گی۔ بڑی جو ہے نا محنتیں ہوئی، جیلوں میں ڈالا گیا، پابا زنجیر جو ہے نا بازاروں میں جو ہے نا حضرت عالم کو گھسیٹا گیا، بے شمار مصائب ہوئے۔ تو وہاں پر جب ایبٹ آباد کی جیل میں حضرت عالم کو قید کیا گیا، جن میں کئی آپ کے مبلغین وغیرہ سب کو جو ہے نا وہاں پر قید کیا گیا تھا، تو اس اثناء میں حضرت عالم کو ایسے بیرک میں لا کے رکھتے ہیں جہاں پر پھانسی کی سزا والوں کو لا کر رکھا جاتا ہے، اور صرف رکھا نہیں جاتا بلکہ بازو جو ہے نا وہ جہاں پر سولی پر چڑھایا جاتا تھا وہ بازو ہی تھا، وہ علاقہ آپ کے کمرے کے بالکل بازو، بلکہ آوازیں آتی تھی جب لوگوں کو سولی پر چڑھایا جاتا تھا۔ لا کے رکھا مجھے سولی کی سزا والوں میں، مجھ کو کیا مارتا تھا، خود ہی تھا مرنے والا۔ تو وہاں پر حضرت عالم کے جو ہے نا مبلغین وغیرہ فرمائے حضرت عالم سے، حضرت سولی دے رہے لوگوں کو بازو یہاں پر، کیسا ہوں گا ہمارا بھی جو ہے نا ایسا ادھر لا کے رکھے سولی کی سزا والوں میں۔ تو اس وقت حضرت عالم فرماتے ہیں تو نے کوثر دیا تقسیم نہ کر کے نکلوں، بات بے ڈھب سی نظر آئے گی حق سے ہٹ کر۔ حضرت عالم کو اللہ تعالیٰ نے پورے سامان کے ساتھ، پورے ہتھیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھڑا کیا یہاں پر، ایک پورا جو ہے نا ایک پروگرام پیش کیا اللہ تعالیٰ نے۔ 6 عظیم، حضرت عالم فرماتے ہیں کہ 6 عظیم الشان کام اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیے ہیں، کہ ہندوستان کو جنت نشان بنانا، یہاں کی 101 قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لانا، اور یہاں کے جو ہے نا جو اوتار ہیں، رام جی، کرشن جی، بدھ اوتار وغیرہ، ان کی تعظیم، ان کی عظمت قائم کرنا، اور ان کے آسمانی کتابوں کی، وید، پران، شاستر کی جو ہے نا یہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت قائم کرنا۔ یہ آسمانی کتابیں ہیں، اس میں وحدانیت کا ذکر ہے، اس میں رسالت کا ذکر ہے، اور قادیان سے جو اجرائے نبوت کی آواز اٹھی ہے اس کی بےخونی کرنا، اور یہ جو آریہ جو پوری جو ہے نا شد و مت سے جو ہے نا یہ گویا اپنے ذہنوں میں جو ہے نا مسلمانوں کا جنازہ پڑھ چکے ہیں، ان کا جو ہے نا ہر لحاظ سے جو ہے نا ان کو جواب دینا، اور ان کو کیا حقائق ہیں وہ پیش کرنا، یہ جو ہے نا حضرت عالم کے سپرد 6 عظیم الشان کام دیے گئے تھے، جن کو حضرت قبلہ عالم اور آپ کے ساتھیوں نے بخوبی جو ہے نا کما حقہ ادا کیا۔ ایسے دور میں، پرفتن دور میں،
جبکہ مسلمان اپنی شناخت مسلمان کی حیثیت سے بتانا پسند نہیں کرتا تھا، ویسے دور میں ڈنکے کی چوٹ پر ببانگ دہل حضرت قبلہ عالم اور آپ کے ساتھیوں نے ایسے پرفتن دور میں ہندوستان جو کفر کا مرکز اور آریہ اور یہ عیسائی مشنریوں کے روب اور دبدبے میں مسلمان جو ہے نا پھنس چکے تھے، ویسے دور میں حضرت قبلہ عالم کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہے نا ان کے مٹ اور ان کے مندر ہر طرف جو ہے نا آپ گھس کے جو ہے نا یہ بتاتے ہیں کہ یہ جب تک تم لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے تمہیں نجات نہیں ہے۔ کل کی اوتار کی انتظاری جو تمہاری کتابوں میں ہے، نراشمس، انتم رشی جو تمہاری کتابوں میں جو ہے نا پکار کر کہہ رہا ہے، وہ آ چکے ہیں، وہ 1400 سال 1300 سال ہو چکے انہیں آئے ہوئے۔ تمہاری کتابوں میں ان کے کلمے کا ذکر ہے، تمہاری کتابوں میں ان کے مکے مدینے کا ذکر ہے۔ یہ ساری چیزیں جب حضرت قبلہ عالم نے کھول کر ایک دو نہیں بلکہ 600 راجاؤں کے درباروں میں حضرت قبلہ عالم اور آپ کے ساتھیوں نے جا کر اسلام کی حجت پوری کر دی۔ حجت پوری کرنے سے کیا مراد؟ یہ بتا دیا، یہ واضح انداز میں بتا دیا کہ یہ جو تمہارے جو کتابیں وید، پران، شاستر، یہ ساری جو ہے نا پکار کر کہہ رہی ہیں کہ وہ کل کی اوتار، وہ انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شالمل دیپ میں آ چکے، اور وہ جو ہے نا اس دور کے جو ہے نا یگ پروش ہیں، اس دور کے ادھیپتی ہیں۔ ہر دور کے ایک ادھیپتی ایک یگ پروش ہوتے تھے، جب تک ان کو نہیں مانتے، ان کا کلمہ، ان کا جو ہے نا منتر جب تک نہیں پڑھا جاتا ان کو مکتی نہیں۔ اب اس دور میں جو ہے نا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی اوتار، انتم رشی، نراشمس، یہ جو ہے نا ان کا کلمہ جب تک تم لوگ نہیں پڑھتے تمہیں نجات نہیں ہو سکتی، مکتی موکش نہیں ملتی تمہیں۔ یہ واضح انداز میں بتا دیا کہ اسلام ہی واحد نجات دہندہ مذہب ہے، بتا دیا ان کی کتابوں سے، ان کے بڑے بڑے وید، پران، شاستر سے، اور ان کے بڑے بڑے اور ان کے سوامی، ان کے پنڈت، ان کے شنکراچاریہ تک پہنچ کے حضرت قبلہ عالم نے اسلام کی حجت پوری کر دی۔ ہندوستان کی سرزمین پر اور یہاں کے مسلمانوں پر حضرت قبلہ عالم کا بہت بڑا احسان ہے، یا آپ کی تحریک کا احسان ہے، جو آج مسلمان جو ہے نا یہاں پر سر اٹھا کر جی رہا ہے۔ حضرت قبلہ عالم کی تحریک کا اور آپ کے مبلغین کا جو ہے نا یہ صدقہ و طفیل ہے کہ آپ کی بدولت آپ نے جا کر سارے جو ہے نا لوگوں میں جو بدگمانیاں تھیں، جو شکوک و شبہات جو تھے، جو زہر ان کے دلوں میں جو ہے نا ان کی ذہنوں میں پیوست تھا، اس کو حضرت قبلہ عالم اور آپ کے ساتھیوں نے دور کیا جا کر۔ ارے وہ دور میں جب کہ کوئی وید، پران، شاستر پڑھتے تو جو ہے نا مسجدوں سے نکالا جاتا تھا، دھویا جاتا تھا مسجدوں کو، لیکن ایسے حالات سے آپ گھبرائے نہیں، مایوس نہیں ہوئے آپ، بلکہ آپ کو اگر درد تھا، احساس تھا تو امت مسلمہ کا تھا۔ یہ اتنی بڑی امت، یہ خیر امت جو تمام امتوں کی سردار ہے، اس امت کا یہ حال کہ سارے ہندوستان میں عیسائیوں اور آریوں کی جو کوششیں تھیں اور ان کی جو مشنریاں کام کر رہی تھی، وہ تمام سے کے جو ہے نا نتیجے میں 17 لاکھ مسلمان مرتد ہو چکے تھے۔ لٹ گیا پیارے نبی کا دار و در، شہر و دیار، خبر میں لاش مبارک، رات دن ہے بے قرار، چھپ گئے ہیں ظالموں کے ڈر سے غار سور میں، کوئی بھی ساتھی نہیں صدیق ہے ایک یار غار۔ آریہ عیسائی نے چھینی ہے امت آپ کی، یعنی اس ظالم نے چھینا ہے امامہ تاجدار، ظلم سے لوٹا کسی نے نام احمد آپ کا، سرور عالم بنے بیٹھے ہیں کئی مردار خوار، اس طرح کھیتی رسول اللہ کی برباد ہے، اہل دل یہ دیکھ کر کے رات دن ہے اشکبار۔ تو یہ درد تھا آپ کے دل میں، ایک احساس تھا کہ یہ جو ہے نا تڑپ تھی ایک، وہی تڑپ نے آپ کو جو ہے نا یہیں گدک کے علاقے میں خاضی کے باغ میں جو ہے نا آپ گئے، وہاں پر کئی دن جو ہے نا آپ عبادت ریاضت کرتے ہوئے بیٹھ گئے، اور 21ویں دن آپ کو جو ہے نا بشارت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، جو ہے نا یہ بتایا جاتا ہے کہ تو ہی چند بسویشور ہے۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ چند بسویشور، چندنا چند بسویشور، تو ہی چند بسویشور ہے، یہ ایسی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ میں سادات گھرانے سے ہوں، سید صدیق حسین میرا نام ہے، یہ چند بسویشور کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟
اس کے بعد آپ نے یہ کالگنان وغیرہ جو کنڑی کالگنان ہیں اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا، تو اس میں معلوم یہ ہوا کہ بسویشور نے 800 سال پہلے آپ کے متعلق پیشن گوئی کی تھی کہ مسلمانر روپ وسدھی اڑگ تندانو حسن آیا ماڑ لکھ کے بندانو بسو پربھو، کہ مسلمان کے روپ میں جو ہے نا ہمارا شرن، ہمارا اوتار آئے گا، چند بسویشور اوتار دوبارہ پرگٹ ہوگا، وہ مسلمان کے روپ میں سید گھرانے میں پیدا ہوگا. ಸಾಹೇಬರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಉದ್ದೇಶ್ಯಾನು ನೋಡಿರನ್ನ ಈತನೇ ವಿರಕ್ತ ವೀರ नारायण मणिगंटे अनिलज आकाशद गुड़ीवड़या, कि वो सैयद घराने में जो है ना पैदा होगा, मुसलमान के रूप में आएगा. तो वो सारी पेशन गोइयाँ 1-2 नहीं बल्कि 12,000 फ़िक़रात में आपके मुताल्लिक़ पेशन गोइयाँ कन्नड़ी कालगनान में और यहाँ के ऋषि मुनि अवतारों ने, यहाँ के औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन ने आपके मुताल्लिक़ की. यही नहीं बल्कि अहादीस में जिसका जिक्र हुजूर सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सतकून बैनकुम व बैन रूमी अरबाता हुदनिन यदूम सबा सिनीना यखरुजु रजुलुम मिन उम्मती मिन वलद इब्न 40 सना काना वजहु कौकबुन दुर्रियुन खालुन फी क़द्दिहिल अयमन अलैहि अबायतान खितवानियतान कान्नहु मिन रिजाल बनी इसराइल. सरकार फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि तुम में और नसारा में 4 लड़ाइयाँ होंगी. उस चौथी लड़ाई के खात्मे के वक्त मेरी आल से एक शख्स खड़ा होगा, उसकी उम्र उस वक्त 40 साल की होगी, उसका चेहरा चमकदार सितारे के मानिंद होगा, उसके पेशानी पर चांद का निशान होगा, उसके सीधे कल्ले पर सियाह खाल होगा, वो 2 सूती अबाएं पहना हुआ होगा, वो ऐसा मालूम होगा कि जैसे यहूदियों का रहबान है, वो जहां कहीं भी जाएगा उसके लिए अल्लाह आसमान से बारिश बरसाएगा. वो पूरी अल्लाह ताला की तरफ से ताईद, अल्लाह ताला की गैबी मदद उसके साथ शामिल होगी. उसके भौं के बाल बड़े होंगे, सुरमेली आंखें होंगी, चौड़ा सीना होगा, घटेला जिस्म रहेगा, घनी दाढ़ी रहेगी, दराज जुल्फें होंगी, दराज पेशानी होगी. 1-2 नहीं बल्कि यहाँ के जो है ना कालगनान में जिस्मानी 56 निशानात, 56 जिस्मानी 56 निशानात. उसके हाथों में डमरू, डुगडुगी, इंसान का आधा धड़, बैल का निशान, तीर कमान, झंडे का निशान, 3 शंख, 5 चक्कर, बेशुमार निशानात. पीठ पर नाग मुख के माने जो है ना निशान उभरा हुआ रहेगा, पेशानी पर चांद का निशान होगा, गंदुमी रंग रहेगा, माँ बाप का 7वां बच्चा होगा, और ज़मीन और आसमान के 96 निशानात, 96 निशानात के साथ वो वजूद खड़ा होगा. उसके लिए अल्लाह आसमान से बारिश बरसाएगा, उड़वी के पहाड़ ढल जाएंगे, उमरगे में सफ़ेद कौवा नज़र आएगा, कल्याणी के तूफान का तालाब का पानी का रंग बदल जाएगा, कनक मल्लन्ना की घंटी टूटकर गिर जाएगी, और जो है ना बुत के किलने की आवाज़ आएगी, बुत के अंदर से किलने की आवाज़ आएगी. 1-2 नहीं 96 निशानात आपके मुताल्लिक़ जो है ना ज़मीन और आसमान के लिखे हुए हैं. 56 जिस्मानी निशानात के साथ वो वजूद खड़ा हुआ. वो कोई वजूद जो है ना अपनी एक अलग पहचान, एक अलग शिनाख्त लेकर नहीं आया. वही जो है ना उसूल को, वही सीरत को, वही नक्श कदम को मात कर दी मेरी परवाज़ ने परवाज़ों को, यानी अहमद के अकब दस्त बदामा हूँ मैं कोई अलग अपनी जो है ना फ़िरक़ा, अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग सिलसिला, अपना एक अलग फ़िरक़ा बनाने के लिए नहीं. हज़रत आलम फरमाते हैं मात कर दी मेरी परवाज़ ने परवाज़ों को, यानी अहमद के अकब, यानी हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, यानी अहमद के अकब दस्त बदामा हूँ मैं, आपका दामन थामा हुआ हूँ, आपका दामन पकड़ा हुआ हूँ. वो जो है ना रूहानी ताक़तों के साथ पूरे जो है ना जलाली और जमाली औसाफ का मज़हर बना हुआ वो वजूद मुक़द्दस हिंदुस्तान की सरज़मीन पर, हिंदुस्तान के जो है ना तूलो अर्ज़ में, चप्पे चप्पे में, उस दौर में जबकि कोई सहूलतें नहीं थी, कोई ट्रांसपोर्टेशन की जो है ना सहूलियात नहीं थी, लेकिन वैसे जो है ना गुर्बत के दौर में 2-2 दिन 3-3 दिन तक अंजुमन में मुबल्लिगीन के घरों में चूल्हा नहीं सी लगता था. बिल्लियां भी अगर आती तो भूखी चली जाती थी.
چنے جو ہے نا کبھی ابال کے کھا لیتے تھے, چنے بھگا کر کھا لیتے, کبھی رتالو جو ہے نا ابال کر وہ کھا لیتے. شہر میں جاتے یا دورے میں جاتے تو صحیح سے چندہ نہیں ہوتا, مخالفت تھی. لیکن وہ جو ہے نا ایمان ان کا, حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو, صحابہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں سرکار, آج میں تم میں محمد کے نام سے موجود ہوں. قرآن بارش کی طرح نازل ہو رہا ہے, لیکن میں ان کے ایمان کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں, جب کہ میں محمد کے نام سے موجود نہیں رہوں گا اور قرآن بارش کی طرح نازل نہ ہوتا ہوگا, لیکن ان کا ایمان جو ہے نا ایسا مضبوط چٹانوں کی طرح ہوگا کہ میں موجود نہ بھی رہوں گا, لیکن وہ لوگ جو ہے نا اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے, اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر جو ہے نا اپنے سر کو کفن باندھ کر اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر میدان میں نکل جاتے ہیں. نعرہ تکبیر. تو وہ جو ہے نا حضرت قبلہ عالم نے وہی نقشے کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, آپ کا یہ جو حلیہ حضرت قبلہ عالم کا, میں پیر و مرشد ہوں, میرا ایک الگ پہچان, یہ میرے سارے مرید ہیں, ان کا ایک الگ حلیہ, ان کی ایک الگ پہچان, یہ چیز کو نہیں پیش کیا حضرت قبلہ عالم نے, بلکہ حضرت قبلہ عالم کا فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں کہ با میں مرید بنانے نہیں آیا, با میں مرشد بنانے آیا. نعرہ تکبیر. بلکہ سچا پیر پرست نہیں بناتا, مرشد بناتا. اور وہی جو ہے نا نقشے کو حضرت قبلہ عالم, کیونکہ جب کوئی نیا آدمی, کوئی بدو یا کوئی اجنبی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو یہ پوچھنے پر مجبور ہو جاتا کہ ایکم محمد, ایکم محمد, کہ تم میں محمد کون ہے. ساروں کا ایک ہی حلیہ, وضع خطا ساروں کا, سارے جو ہے نا ایک ہی لباس میں, سارے ایک جیسے نظر آ رہے ہیں, بال کے چھوڑے ہوئے, داڑھی کے بڑھانے والے, ہر صحابی کا یہی ٹھاٹ تھا ماشاء اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی معاملہ, سارے جو ہے نا ایک لباس, ایک ہی حلیہ, ایک ہی وضع خطا. پہچاننا مشکل تھا کہ اس میں آقا کون ہے, مرید کون ہے. وہی نقشے کو حضرت قبلہ عالم یہاں پر رائج کرتے ہیں, قائم کرتے ہیں. کوئی اپنی ایک الگ پہچان جو ہے نا نہیں بتاتے. آپ مختصر انداز میں وہ واقعہ پیش کروں, جبکہ جب 1930 میں جب حضرت قبلہ عالم کو یہ جو 4 ایکڑ جو 6 گنٹے جو زمین ہے, اس وقت جو انجمن کی سرزمین ہے, وہ جب زمین ملی ابتدا میں, کیونکہ یہ جو ہے نا موضع آصف نگر کہا جاتا تھا, یعنی ایک چھوٹا خریہ, اور جو آبادی تھی وہ پرانے شہر میں تھی. اس لیے اس دور میں مبلغین جو ہے نا نکلتے لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کے لیے, تو پوچھتے کہاں جا رہے ہیں, کوئی اگر پوچھے کہاں جا رہے ہیں تو شہر میں جا رہے بولتے تھے. آج تک بھی وہی جو ہے نا بول ٹرم جو ہے نا آج تک بھی چل رہی ہے وہ, حالانکہ ہم خود شہر میں آ چکے ہیں اس وقت, بلکہ قلب شہر ہو گیا. آصف نگر مہدی پٹنم کا جو علاقہ ہے وہ بالکل سینٹر سٹی ہو گیا, وہ قلب شہر ہے, لیکن وہ پرانے مبلغین سے چلتا آ رہا ہے. کہاں جا رہے ہیں, شہر میں جا رہے ہیں. تو بہرکیف وہ جو سرزمین تھی جو ملی ایک نواب صاحب کی جانب سے تحفے کے طور پر, آپ حضرت قبلہ عالم نے اور آپ کے ساتھیوں نے سب مل کر وہ زمین کی صفائی کا کام شروع کیا. کہیں جو ہے نا بڑے بڑے جھاڑ ہیں, چپل سینٹ کے جھاڑ, جس کو انگریزی میں کیکٹس کہا جاتا ہے, یعنی چپل سینٹ ایسے چوڑے چوڑے وہ ہوتے ہیں, موٹے کانٹے والے. تو اس کے کثرت سے جھاڑ تھے, سب نکال رہے ہیں, کھود رہے ہیں, مٹی جو ہے نا وہ لیول کر رہے ہیں. کہیں جھاڑ جھڑولے ہیں, کہیں جو ہے نا کچھ پتھر وغیرہ ہیں, گنیٹ وغیرہ ہیں, تو سب جو ہے نا لیول کر رہے ہیں. ایک سرزمین ہے, ایک خانقاہ آباد کرنا ہے یہاں پر, کچھ تعمیر کرنا ہے. تو وہ سارے مبلغین اور حضرت قبلہ عالم سب مل کے کام کر رہے ہیں. حضرت قبلہ عالم کے ہاتھ میں بھی سبل ہے, اور اس میں بھی جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ ایسا دیکھو بات 2-3 مرتبہ ایک جگہ مارنا, اس کے بعد ایسا اٹھانا, تو جو مٹی کا جو ہے نا تودا نکلتا. اور وہ کچھ بتا رہے ہیں, پھر اس میں بھی جو ہے نا قرآن کے علوم کے معرف, اس کے نکات وغیرہ پیش ہو رہے ہیں وہاں پر بھی.
خاموش کام کچھ جو ہے نا دنیاوی بات کرتے ہوئے, کچھ گپے مارتے ہوئے کام نہیں کر رہے, بلکہ وہ دوران, اس دوران بھی, کام کے دوران بھی جو ہے نا روحانیت کی باتیں, علم و عرفان کی باتیں, قرآن مجید کے حقائق, اس کے رموز بیان ہو رہے ہیں وہاں پر, سارے مل کے کام کر رہے ہیں. تو وہ دور میں اس اثنا میں ایک نواب صاحب جو ہے نا کار میں بیٹھ کے آئے, اتفاق سے جو ہے نا حضرت قبلہ عالم کے قریب جو ہے نا, جب سارے مل کے کام کر رہے تھے, وہیں روکے گاڑی, اتر کے آئے تو ساروں پہ نظر ڈالے تو سارے ایک جیسے نظر آ رہے, ساروں کا گیروا لباس, ساروں کے دراز دراز لمبے لمبے زلفیں, ساروں کی جو ہے نا دراز داڑیاں. ارے وہ تھوڑی دیر دیکھے, اتفاق سے حضرت قبلہ عالم ہی سامنے تھے. حضرت قبلہ عالم سے پوچھے کہ آپ میں مولانا صدیق دیندار صاحب کون ہیں؟ حضرت قبلہ عالم فرمائے کہ بولیے نواب صاحب, میں ہی صدیق دیندار ہوں, کیا کام ہے؟ جیسا ہی حضرت قبلہ عالم نے کہا کہ میں ہی صدیق دیندار ہوں, وہ نواب صاحب 3-4 منٹ تک سکتے میں آ گئے, یعنی کچھ بول نہیں سکے, کیونکہ ان کے تصور میں یہ تھا, ارے اتنے بڑے جو ہے نا مولانا ہیں, نواب میر عثمان علی خان کی جانب سے صاحب فرمان یافتہ ہیں. پوری نظام کی گورنمنٹ میں 2 صاحب فرمان تھے, ایک حضرت قبلہ عالم کا وجود تھا اور دوسرے جو ہے نا مولانا مناظر حسن گیلانی, بڑے عالم, جید عالم تھے اس دور کے. یہ 2 لوگ صاحب فرمان تھے. صاحب فرمان کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ہے نا اگر ارادہ کریں کہ فلاں علاقے میں جو ہے نا ایک بڑا جلسہ ہونا ہے, تو حکومت کی جانب سے پورے انتظامات ہوتے تھے, پورے جو ہے نا ٹینٹ وغیرہ لگانا, پورے کرسیاں وغیرہ, جو بھی اس دور کے حساب سے کچھ مائک وغیرہ, جو بھی انتظامات جلسے کے لوگوں کی سہولت کے لیے سارے حکومت کی طرف سے, نظام بادشاہ کی جانب سے ہوتے تھے. تو وہ حضرت قبلہ عالم اس میں ایک تھے. بڑے آپ کے چرچے جو ہے نا, جب حضرت قبلہ عالم یہاں کرناٹک, ہبلی, دھارواڑ سے جو ہے نا بے شمار لوگوں کو, 700 پنڈت جب اسلام قبول کیے, بے شمار لوگ آپ کے دوروں میں ادھر ادھر حلقہ بگوش اسلام ہوئے, تو حضرت قبلہ عالم ایک وفد کی صورت میں یہاں سے حیدرآباد کو, وہ جو جتنے بھی لوگ اسلام قبول کیے تھے, جو نو مسلمین تھے, جن میں کئی پنڈت, کئی شاستری لوگ تھے, جن کے کئی مرید تھے, وہ ساروں کو حضرت قبلہ عالم ایک وفد کی صورت میں حیدرآباد لے کر گئے. تو نامپلی اسٹیشن پر نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ صاحب نظام بادشاہ خود ان کا استقبال کے لیے آئے. کیا معلوم ہوا کہ ارے اتنے لوگوں کو جو ہے نا مسلمان کر کے لے کر آ رہے ہیں, وہ ساروں کا استقبال ہوا وہاں پر, وہ ان کے جو ہے نا جلسے وغیرہ کا اہتمام, ان کی جو ہے نا خوش آمدید کی گئی ان کی جانب سے. تو یہ جو ہے نا سارا حضرت قبلہ عالم کا بڑا چرچا تھا. تو وہ حضرت قبلہ عالم کا نام سن کے وہ نواب صاحب آئے حضرت قبلہ عالم کے پاس, اور وہ ان کے تصور میں یہ تھا کہ ارے اتنے بڑے مرشد ہیں, اتنے بڑے جو ہے نا ان کا نام ہے, اتنے بڑے ان کے چرچے ہیں, صاحب فرمان ہیں, تو ظاہر سی بات ہے بڑا ان کا اچھا جو ہے نا بنگلہ ہوگا, کئی جو ہے نا پردے وغیرہ لگے ہوں گے, کئی پردوں میں اندر جو ہے نا حضرت بیٹھے ہوں گے, بہترین جو ہے نا گدا وغیرہ ہوگا, تکیے وغیرہ لگے ہوں گے, اور جو ہے نا آزو بازو جو ہے نا ہوا کرنے والے بیٹھے کھڑے ہوں گے, اور پان دان, اگال دان, فلاں دان, وہ دان, یہ دان ہوں گا رکھا ہوا. یہ تصور کے ساتھ وہ آئے نواب صاحب. لیکن یہاں پر جب آئے تو ساروں میں مزدور بن کے کام کر رہے آپ. تو 3-4 منٹ تک تو وہ جو ہے نا سہمے ہوئے تھے. اس کے بعد جب بولے کہ حضرت میں آپ سے کچھ تخلیے میں بات کرنا چاہتا ہوں, یعنی الگ سے کچھ کنارے میں آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت قبلہ عالم مبلغین کے ساتھ کام کر رہے تھے, تو مبلغین سے مخاطب ہو کے فرمائے کہ دیکھو با, یہ نواب صاحب میرے سے کچھ تخلیے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں, میں ابھی آتا ہوں. وہ نواب صاحب کو لے کے گئے کنارے. تو بولیے نواب صاحب کیا بات ہے؟ تو وہ نواب صاحب ساری جو ہے نا اپنی داستان سنا رہے کہ میری فلاں اتنی جائیداد ہے, کروں پہ جو ہے نا میری جو ہے نا پراپرٹی ہے, جائیداد ہے. وہ کوئی مسئلے میں جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے, یعنی نظام بادشاہ کی حکومت کی جانب سے یہ ساری میری پراپرٹی, ساری میری جائیداد زمین کو انہوں نے ضبط کر لیا, سیز کر لیا. میں اس کی بحالی کے لیے آپ کے پاس دعا کے لیے آیا حضرت. یہ ابتداءً میں جو ہے نا کچھ پیش کر رہا ہوں, کچھ رقم, وہ دور میں بہت بڑی رقم پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے, یہ میں ابتداءً دے رہا ہوں. جب میرا کام پورا ہو جائے گا میں بہت ایسی مدد کروں گا, فلاں وہ کروں گا, ایسا کروں گا. حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ نواب صاحب
آپ غلط پتے پہ آئے, غلط ایڈریس پر آ گئے آپ. میں کوئی جائیدادیں جو ہے نا بحال کرانے والا, ان کو واپس دلانے والا, دنیا کے لیے جو ہے نا کام کرنے والا مرشد نہیں ہوں. مبلغین جو سارے کام کر رہے تھے نا ان کی طرف بتایا, یہ جو مبلغین ہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں, ان میں بڑے بڑے کافی کے پلانٹرز ہیں, بڑی بڑی جو ہے نا دولت رکھنے والے, اور بڑے بڑے جو ہے نا فوج کے جو ہے نا سپہ سالار کمانڈر, کئی جو ہے نا اس میں لوگ لائق لوگ موجود ہیں. میں ان کو ان کی دنیا چھڑا کر ان کو بے نوا فقیر بنا کر ان سے دین کا کام لے رہا ہوں. میں کوئی جائیدادیں بحال کرنے والا مرشد نہیں ہوں. آپ کسی اور جگہ چلے جاؤ. واپس بھیجا دیا ان کو. نواب صاحب جو ہے نا چلے گئے اپنا سا منہ لے کے. مبلغین سے بولے آ کے حضرت العالم یہ نواب صاحب کیوں آئے تھے, معلوم کیا بات نہیں حضرت فرمائیے. یہ نواب صاحب کی بہت بڑی ایکڑوں پر جو ہے نا جائیداد نظام بادشاہ ضبط کر لیے, سیز کر لیے کسی وجہ سے, تو اس کی بحالی کے لیے میرے پاس دعا کے لیے آئے تھے بھائی, نو کچھ رقم بھی لے کے آئے تھے. کیا با اگر میں دعا کرتا تو ان کی جائیداد بحال نہیں ہوتی تھی کیا با؟ سارے مبلغین بولے حضرت ضرور ہوتی تھی, جائیداد ضرور بحال ہو جاتی تھی. ہاں با ضرور بحال ہوتی تھی, لیکن اتنی بڑی جائیداد دوبارہ ملنے کی خوشی میں انہوں کیا کرتے تھے, ایک بہترین پرتکلف دعوت رکھتے تھے جس میں جو ہے نا ہر قسم کی لوازمات, مرغ مسلم غذائیں, حقہ وغیرہ, شراب کباب, نوابوں کے پاس سب جو ہے نا وہ تھا, تھوڑا عیاشی وغیرہ بھی تھی, ناچ گانا سب ہوتا تھا, جس کی وجہ سے, جس کے اس غلط عمل کی وجہ سے انہوں دوزخ میں جاتے تھے. اور دوزخ میں اکیلے نہیں جاتے تھے, میری ٹانگ بھی پکڑ لے کے جاتے تھے, کیونکہ میری دعا کرنے سے یہ سب ہوا. کیا دور اندیشی ہے. حضرت العالم نے فقیری کی بنیاد پر حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے وہی اصول کو یہاں پر رائج کیا. آپ نے عام طور پر عام درگاہوں میں یا عام جو ہے نا خانخواہوں میں عام فقیروں کے تکیوں پر جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ جو ہے نا یہاں پر نہیں ہیں. حضرت العالم فرماتے ہیں کہ تمام خانخواہیں بے نور ہو چکی. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لے کر نہیں اٹھے, مخالفت کی. ایک اللہ والا, ایک مامور من اللہ جو سچائی کو لے کر آتا ہے, من جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, ایک وجود سچائی کو لے کر کھڑا ہوتا ہے, جو اس کو سچ جان کر اس کا ساتھ دیتا ہے, وہی لوگ متقی ہیں. لیکن لوگوں نے مخالفت کی, انکار کیا, تکذیب کی, جھٹلایا حضرت العالم کا. ابھی انجمن کی یہ سرزمین جو ہے نا آپ کو نہیں ملی تھی, اس سے پہلے جو ہے نا بنگلور میں, رائچور میں, بیجاپور وغیرہ الگ الگ مقاموں پر انجمن قائم تھا. جب ملک میسور کے علاقے میں جب حضرت العالم کی انجمن بنگلور وغیرہ میں قائم ہوئی تو وہاں پر ایک پرچہ جب نکالتے ہیں کہ اشاعت جب کرتے ہیں حضرت العالم, تو اس کی مخالفت میں سینکڑوں جو ہے نا جلسے منعقد ہوتے ہیں. وہ کیا قلم تھا, وہ کیا جو ہے نا باتیں تھیں, وہ کیا الفاظ تھے کہ جن کے جو ہے نا یہ غیر اقوام کے ودیا نگر میں زلزلے پیدا ہو گئے. یہ جو ہے نا کوئی جو ہے نا انسانوں کے عقلوں سے تراشے ہوئے اصول نہیں تھے, یہ وہ جو ہے نا خدائی کلام تھا جو مبلغین کی زبان جو ہے نا, جب مولانا علامہ امیر الدین شنگر گل نے 17 دن مبلغین کی صحبت میں بیٹھ کر, جو امیر یاغستان ہے, مبلغین کی صحبت میں 17 دن رہ کر پوچھا کہ ارے آپ لوگوں کا جب یہ عالم ہے تو آپ کے بنانے والے کا کیا عالم ہوگا. تو مبلغین فرماتے ہیں حضرت العالم کی وہ قلم ہے کہ ہم تو ذرات ہیں اس نور کے جس نے ہم کو دی ہے تعلیم قرآن منہ سے خدا کے سن کر. یہاں پر یہ بشارتوں والا معاملہ ہے, کوئی انسانوں کی عقلوں سے جو ہے نا بنے ہوئے اصول نہیں ہے. یہاں پر وہی حلیہ, وہی وضاحت, وہی نقش قدم, تبلیغ و ہجرت و غزوات کرائے اس نے, متبعین کو ہم رنگ بنا کر چھوڑا.
یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، عام بات نہیں ہے۔ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرآن مجید میں مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے جو ہے نا معراج تک پہنچنا، رسائی حاصل کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے متبعین کو اس منزل تک لے کر جاؤ نعرہ تکبیر، جس پر حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ ہود کی آیت نے میری کمر کو جھکا دیا، سورہ ہود کی آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس میں بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ ہم رنگ بنانا کوئی معمولی بات نہیں، آپ کسی ایک دوست کو اپنا ہم خیال نہیں بنا سکتے، وہ تو ہم رنگ بنانے والی بات ہے، اپنا رنگ چڑھانا۔ ایوکم محمد، لوگ جو ہے نا پر پوچھنے پر مجبور تھے کہ ارے کیا معاملہ ہے ظاہری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہیں تو تنہا نہیں جاتے تھے، علی عرش معلیٰ پہ محمد کے ساتھ، بو بکر و عمر و عثمان و بلال حبشہ، آسمانوں پہ نظر آئے رسولان امم، عرش اعظم پہ غلامان رسول عربی۔ ایک دنیا میں جو ہے نا ایک دنیا کے اسی جو ہے نا خطے کے کسی ایک ملک میں جو ہے نا آباد جو ہے نا ایک پہاڑ طور سینا پر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بلا رہا ہے کہ آؤ میں اپنی تجلی بتاتا ہوں، تم جب ضد کر رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا چڑھ رہے تھے ویسی نالین کے ساتھ، تو اللہ بولا رک جاؤ، فخلا نالیک، اپنے جوتیوں کو اتار کے آؤ نیچے، یہ وادی مقدس ہے، اپنے جوتیوں کو نیچے اتار کر آؤ۔ حضور جب معراج پر جا رہے ہیں تو عرش معلیٰ پہ حضرت بلال حبشی کے کھڑاوے نظر آ رہے ہیں وہاں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت اور آپ کی اطاعت اور اتباع اور آپ کی کامل جو ہے نا فرما برداری کا یہ نتیجہ ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ وہی نقش قدم کو حضرت العالم نے قائم کیا یہاں پر۔ کون کس کے جورو کس کے بچے با ماہ فرما، آپ نے وہ جو ہے نا چیزوں کو لے کر تیرے چھانچ میرے بیگن، یہ جو ہے نا عام طور پہ جو معاملے ہوتے ہیں وہ چیز کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ حضرت العالم اپنے حجرے سے باہر نکل رہے ہیں تو ایک مول صاحب جو ہے نا حضرت العالم کی جوتیاں لا کر سیدھے کر رہے ہیں، رکھ رہے ہیں وہاں پر۔ سخت برہم ہو جاتے ہیں حضرت العالم، کیا بھائی یہ کام کرنے کے لیے آئے تم یہاں پر اس دربار میں؟ یہاں پر میدان کا کام لیا جاتا ہے، کام سے ہوتی ہے دنیا میں بڑھائی ہر وقت، کام جب کچھ بھی نہ ہو نام کا ٹھوکو ڈنکا۔ حضرت آ رہے ہیں، حضرت العالم آ رہے تو جو ہے نا ایک مول صاحب جو ہے نا ایسے بادب ایسے سیدھا ٹھہرو، ہاتھ چھوڑ کے ٹھہرو، سیدھا ٹھہرو۔ وہی نقش قدم کو حضرت العالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمل کو یہاں پر اس دربار میں جو ہے نا آپ نے رائج کیا۔ کوئی جو ہے نا، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی چلہ پھوکی، عام طور پہ جیسا جو ہے نا جو معاملے ہوتے ہیں عام درباروں میں، سجادہ گیری پیری مریدی کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ جو ہے نا ہوا جو ہے نا یہاں پر بھی جو ہے نا لوگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ قائم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ روحانی دربار ہے۔ اگر یہ جو ہے نا کسی فرد واحد کے جو ہے نا عقل سے بنائی ہوئی ہوتی تو یقیناً یہاں پر بھی وہی ہوتا، لیکن یہ کسی انسان کے جو ہے نا عقل سے بنایا ہوا دربار نہیں ہے، یہ بشارتوں کی بنا پر یہ روحانی دربار ہے۔ ہم جب کسی جو ہے نا کسی خانوادے کو اس کی خلاف شریعت کوئی کسی حرکت پر ہم جب بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپ کی یہ فلاں حرکت جو ہے نا غلط ہے، آپ کا جو یہ جو آمرانہ نظام ہے، جو ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ اصول شریعت کے خلاف، قرآن اور حدیث کے خلاف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی اوصاف اور آپ کی سیرت کے بالکل برعکس ہے، تو چند جو ہے نا ناخبت اندیش نادان لوگ ہمیں جو ہے نا کہتے ہیں کہ ارے یہ گستاخ اہل بیت ہیں، ارے یہ خاندان سے جو ہے نا بغض رکھنے والے ہیں۔ ارے نادانو، حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چہیتی دختر بی بی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء، جنت کے عورتوں کی سردار کو آپ نصیحت کرتے ہیں کہ اے فاطمہ، ہرگز یہ مت سوچنا، ہرگز یہ گمان مت رکھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، رسول کی بیٹی ہوں،
مجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, میں سیدھے جو ہے نا جنت میں چلی جاؤں گی. یا فاطمہ اعملی اعملی اعملی, اے فاطمہ عمل کر عمل کر عمل کر. اگر ایسا ہوتا کہ اگر جو ہے نا کوئی خانوادہ یا جو ہے نا کوئی جو ہے نا سید زادہ ہونے کی بنا پر اس کی بخشش ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں کہتے. اور حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے, من بطع به عمله لم یسرع به نسبه. سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے غلط عمل کی وجہ سے نیچے ہو گیا, پستی میں چلا گیا, اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا, اس کو اس کا نسب اوپر نہیں اٹھا سکتا. تو یہ جو ہے نا ہر چیز کا دار و مدار عمل پر ہے. عمل آپ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کریں اور فخر یہ کریں کہ ہم جو ہے نا فلاں ابن فلاں ہیں, ہم خانوادے ہیں, ہم جو ہے نا اہل بیت سے ہیں ہمارا تعلق. اور ارے اہل بیت اطہار جو تھے, حضرت علی کرم اللہ وجہ, بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن امام حسین, ارے یہ لوگ ان کی تعظیم اور ان کی عظمت ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے بالکل انتہائی 38 سال کی عمر میں آپ جو ہے نا اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتی ہیں, لیکن آپ کے بے شمار واقعات, آپ کی تعظیم اور آپ کا مقام و مرتبہ کس لیے؟ آپ کی اثار و قربانی کی وجہ سے. بھوکے فاقے رہے, لیکن جو ہے نا جو لوگ آتے, نو مسلمین وغیرہ کوئی آتے, کوئی جو ہے نا مسافر آتا تو ان کا پاس و لحاظ, دسترخوان پر بیٹھے ہیں روزے کی حالت میں, افطار کا وقت ہے, آ کر کوئی آواز, سائل جو ہے نا آواز دیتا ہے, اے اللہ کے گھر والوں ہے کچھ کھانے کے لیے. 2-3 روٹیاں دستر پر موجود تھیں, ساری اٹھا کر دے دی, ویسے ہی بھوکے رہے. کوئی مسافر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بھوکا فاقہ تھا دور دراز سے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے گھر بھیجا. آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے, اپنی جو ہے نا کچھ چادر تھی, قیمتی چادر, اس کو جو ہے نا بیچ کر اس سے جو رقم آئی اس میں جو ہے نا فوراً آٹا وغیرہ بنا کر سالن تیار کر کے اس کو کھلاتی ہیں, اور وہ جو بقیہ جو رقم بچی تھی وہ بھی ان کے سپرد کر دیتی ہیں وہ مسافر کے جو مہمان آئے تھے. کیسی ان کی تعلیم تربیت ہوتی ہے, کیسی جو ہے نا فاقہ کشی میں زندگی گزارتے ہیں, غربت میں, فقیری میں. حضور صلی اللہ کیسی جو ہے نا پردہ داری تھی, گوشے پردے کا کیا معاملہ تھا. ارے وہ اوصاف تو اپنے اندر پیدا نہیں کیے. امام حسین علی مقام کا جو مقام و مرتبہ تھا, امام حسین علی مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سبط رسول, اور آپ کی جو عظمت و مقام و مرتبہ ہے وہ اس لیے کہ آپ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کو اپنائے ہوئے تھے. آپ جو ہے نا لوگوں پر رعب ڈال کر, میں جو ہے نا حضرت علی شیر خدا کا بیٹا ہوں, حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں, صرف یہ جو ہے نا نسب حسب نسب کا جو ہے نا رعب جماتے نہیں تھے آپ. ارے حضرت قبلہ عالم نے مسلم کے ایثار میں وہ آپ کا جو ہے نا واقعہ پیش کیا کہ آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں, سالن کا کٹورا, گرم گرم سالن کا کٹورا غلام کے ہاتھ سے جو ہے نا چھوٹ جاتا ہے, آپ کی گردن پر گرتا ہے. تو کیا جو ہے نا آپ کی جو ہے نا حلم اور آپ کی جو ہے نا عفو و درگزر کا معاملہ کیسا تھا کہ غلام نے دیکھا کہ سالن کا کٹورا گرا, امام حسین میں غیظ پیدا ہوا, فوراً غلام نے بریت کے لیے قرآن مجید کا سہارا لیا. غلام نے کہا والکاظمین الغیظ. مومن بندوں کے اوصاف اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. قربان جائیے امام حسین علی مقام پر, کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کی گئی تھی, قرآن پیش کیا گیا تھا, فوراً جو ہے نا اپنے غصے کو جو ہے نا ضبط کر لیتے ہیں. غلام نے دیکھا ارے قرآن پڑھا گیا تو فوراً آپ نے غصے کو ضبط کر لیا,
اس کی اگلی آیت پڑھی والعافین عن الناس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف مومن جو بندے ہوتے ہیں وہ صرف جو ہے نا غصے کو پی جانا بس اس پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں. تو امام حسین علی مقام نے کہا کہ جا تجھے معاف کر دیا. غلام نے فراخ دلی دیکھی، پھر اگلی آیت اس آیت کا اگلا حصہ پڑھا کہ واللہ یحب المحسنین، کہ وہ جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ صرف معاف کر کر خاموش نہیں بیٹھتے بلکہ احسان کرتے ہیں. تو امام حسین علی مقام قربان جائیے آپ کے جو ہے نا اوصاف پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے حلم پر آپ نے فرمایا کہ جا تجھے آزاد کر دیا. یہ آپ کا کردار تھا، یہ آپ کے اوصاف تھے. امام حسین ظالم نہیں تھے. یہ جو ہے نا وہ اہل تشیع کے گھڑے ہوئے حدیث لا کر یہاں پر سنائے جا رہے ہیں کہ حضرت عمر کے جو ہے نا صاحبزادے وہ بھی کوئی کہیں سے میل نہیں کھاتا. وہ امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فرزند ہیں وہ اکابر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. امام حسین علی مقام سے عمر میں کئی جو ہے نا سال کے آپ بڑے ہیں، اور وہ جو ہے نا جوڑ کر اہل اور صحابہ اکرام کی عظمت کو گھٹانے کے لیے یہ واقعہ اہل تشیع جو ہے نا پیش کرتے ہیں. وہ لا کر یہاں پر یہ ناقبت اندیش لوگ یہاں پر سنا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا امام حسین کو کہا گیا کہ کچھ کھیل کود میں جو ہے نا امام حسین کہتے ہیں کہ تو غلام ہے حضرت عمر کے بیٹے کو. تو حضرت عمر کے بیٹے جا کر اپنے والد سے شکایت کرتے ہیں حضرت عمر سے کہ ابا جان حسین ایسا بولے مجھے. کیا بولے؟ غلام بولے. ارے تو کیا تیرا باپ بھی ان کا غلام ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں. امام حسین جو ہے نا کیا یہ جو واقعہ ہے ابھی میں نے جو سنایا کیا ہے اور یہ واقعہ سے میل کھاتا ہے؟ کہیں سے جو ہے نا کچھ میچ ہوتا ہے؟ امام حسین علی مقام انتہائی حلم والے، عفو و درگزر والے، پاک طینت، منیب قلب. آپ جو ہے نا ظالم نہیں تھے، آپ مظلوم تھے، آپ پر ظلم کیا گیا، پورے جو ہے نا گھیر کر لایا گیا کربلا معلیٰ میں. یہ تمام جو ہے نا واقعات تفصیل ہیں. بہرحال ایک ہوتا ہے حسینی کردار اور ایک ہوتی ہے یزیدیت. یزیدیت کا یہ جو ہے نا شیوا یہ ہے کہ روب دبدبے سے، مسل پاور بتا کر، زور بازو سے جو ہے نا کسی پر قبضہ کیا جائے. امام حسین دلوں کو جیتنے والے ہیں. آپ نے اپنی بے مثل قربانی کی وجہ سے سارے جو ہے نا دلوں کو جیتا. آپ نے ہر ایک کی زبان پر جو ہے نا حضرت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زبان زدہ مخلوق عام اگر کسی کا نام ہے تو وہ امام حسین کا ہے. نعرہ تکبیر. کیوں ہے؟ آپ کی قربانی کی وجہ سے ہے. تو یہ جو ہے نا اپنے اندر یہ جو ہے نا چیزوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ اوصاف، وہ کردار. ورنہ جو ہے نا آپ کچھ حد تک، کچھ وقت تک جو ہے نا مسل پاور بتا کر، طاقت کے بلبوتے پر، پیسوں کے بلبوتے پر کچھ وقت تک جو ہے نا آپ کی لوگوں کے سروں پر آپ قبضہ کر سکتے ہیں، حکومت کر سکتے ہیں. ورنہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اور دلوں کو فتح کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی، مال و دولت کی ضرورت نہیں پڑتی. وہاں پر وہ تقویٰ، وہ ایثار، وہ قربانی اور وہ جو ہے نا نرمی، وہ عاجزی، وہ انکساری پیش کرنا ہوتا ہے. آپ کی عاجزی، وہ انکساری دیکھ کر، آپ کا تقویٰ، آپ کی بردباری اور آپ کی فقیری کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں. ان کو یہ بولنا نہیں پڑتا کہ یہ جو ہے نا صفت رسول ہیں، ان کی تعظیم کرو. لوگ خود بخود جو ہے نا گرویدہ ہو جاتے ہیں. یہ اہل بیت ہیں، ارے یہ فلاں ابن فلاں ہیں، یہ سید زادے ہیں، بول کر جو ہے نا تعظیم کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر.
میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ وہ اوصاف وہ کردار جو ہے نا اس وقت پیدا ہو سکتے ہیں جب ہمارے اندر پاکی ہو، اخلاص ہو ہماری طبیعت میں، تقویٰ ہو، جبھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہو سکتی ہے۔ ہدایت کب ہوتی ہے؟ جب تقویٰ پیدا ہوا تو ہدایت ملتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو تقویٰ پیدا کیا، اپنی جو ہے نا انا کو ختم کیا، اپنے اندر سے جو ہے نا دنیاوی کثافتوں کو جو ہے نا نکال باہر کیا اور پاکی پیدا کیا، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ کمال پیدا ہو سکتا ہے اور وہ روحانی مقامات طے کر سکتا ہے۔ بہرحال وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بہرحال لب لباب یہ ہے باتوں کا، ان تمام باتوں کا بول لینا جو ہے نا بہت آسان ہے، بولنا جو ہے نا بہت آسان ہے۔ اور ایک اہم بات یہ کہ جو ہے نا تقریر کا جو ملکہ ہے نا، یہ تقریر کا ملکہ پیدا کرنا یہ ایک فن ہے۔ تقریر کی جو ہے نا بہترین انداز میں الفاظ کی بندش اور اس کو جوڑنا، بہترین الفاظ، واقعات وغیرہ کہیں سے سن کے، کہیں سے سیکھ کے، کہیں سے پڑھ کے آپ پیش کرنا، یہ ایک فن ہے۔ یہ اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ آپ بہترین مقرر بن گئے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بہترین مقرر نہیں ہے، یاد رکھیے اس کو۔ تقویٰ پیدا کرنا ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے، ہماری طبیعت میں پاکی پیدا کرنا ہے، ہماری نظروں کو پاک کرنا ہے، ہمارے خیالات کو پاک، ہماری صحبت کو پاک، ہماری غذا کو پاک کرنا ہے۔ تب کہیں ہمارے اندر جو ہے نا وہ فقیری پیدا ہوتی ہے، اور وہ فقیری ایک ایسی دولت ہے کہ جس سے بڑے بڑے بادشاہ بلکہ بڑے بڑے شہنشاہ آپ کے قدموں پر جو ہے نا گر جاتے ہیں۔ فقیری یہ وہ اکسیر ہے بدولت جس کے باندھا جاتا ہے خلافت کا بھی صحرا سر پر۔ ذات احمد تو صرف فقیری کو سکھانے آئی جس کی قوت سے ہلاک ہو گئے قیصر و کسریٰ۔ یہ فقیری جو ہے نا ایک ایسی طاقت کا نام ہے۔ تو وہ پیدا کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے اندر پاکی ہو، اخلاص ہو۔ بہت بڑے جو ہے نا اعمال کی ضرورت نہیں، حضور فرماتے ہیں، حدیث ہے، تھوڑا ہی عمل کرو اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کے ساتھ آپ تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی عمل کرو، لیکن اس میں اخلاص ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو۔ تکبر، انا، ریاکاری، بناوٹ، تصنع، یہ اس سے آپ جو ہے نا بڑے بڑے آپ لاکھوں روپیہ لگا دیے ہوں گے۔ آپ کہیں جو ہے نا لاکھوں روپیہ اپنا لگا رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا بڑائی پیش کرنے کے لیے اور اپنے مقام کو جو ہے نا اپنے نام کو، اپنے نام و نمود کے لیے آپ اگر لاکھوں روپیہ بھی اگر لگا رہے ہیں، لیکن وہاں پر اخلاص اگر نہیں ہے تو وہ آپ اللہ تعالیٰ کو آپ کے لاکھوں روپیہ لگانے کی کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خاموش ایثار کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ وہ ایثار جو ہے نا بتا کے کرنے کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، رات اور دن دیتے ہیں، ظاہر کر کے بھی دیتے ہیں، چھپا کر بھی دیتے ہیں۔ لیکن جو آپ کو پتہ ہو اور اللہ کو پتہ ہو، وہ جو ایثار ہوتا ہے اس میں جو ہے نا بڑی پاکی اور جو ہے نا اللہ کے قرب، اللہ کے قریب سے قریب تر ہونے کا جو ہے نا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جیسا نماز تہجد پڑھتے ہیں، کوئی جو ہے نا دیکھنے والا نہیں ہوتا، آپ رات کی تنہائی میں اکیلے جو ہے نا اپنی نیند کو قربان کر کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں آپ ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے وہاں پر۔ تو ایسی عبادت کو اور ایسی ایثار و قربانی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام سے دین کی خدمت لے، اخلاص ہماری طبیعت میں ہو، عاجزی انکساری ہمارے اندر ہو، اور جو ہے نا فقیری جو ہے نا کمال پیدا کرنے کی اللہ توفیق ہمیں دے، علم قرآن ہمارے اندر پیدا ہو، تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک عظیم بالرؤوف الرحیم رب حلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔